أشرقت نفسي بنور من فؤادي. جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ نہیں چھینتا، سورج کو حکم نہیں کرتا کہ تیری روشنی اس کے ویڑے میں نہیں پڑنی چاہیے، چاند کو حکم نہیں دیتا کہ تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں پڑنی چاہیے۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے، سجدوں کی توفیق چھین گئی تو سمجھو مالک ناراض ہے۔ ہر بندہ یہ جانتا ہے کہ کون سجدے میں ہے اور کون سجدہ نہیں کرتا۔ اس سے بخوب انسان کو آگاہی ہو جاتی ہے کہ اللہ کہیں مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ محدث کچوچھوی علیہ رحمہ سے ایک شخص کہنے لگا، حضور نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا۔ تو فرمایا لطف نہیں آتا پھر بھی نماز پڑھتے ہو؟ عرض کیا ہاں پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا اس کا مطلب تم لطف کے لیے نماز نہیں پڑھتے، تم تو نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہو۔ لطف نہ آنے کے باوجود بھی تم نماز پڑھتے ہو، اس کا مطلب تم لطف لینے کے لیے نماز نہیں پڑھتے بلکہ اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہو۔ آج ہمارے نوجوانوں کو ہو کیا گیا ہے، کہا جائے آئے بھائی نماز پڑھیں، او بھائی میرے کپڑے خراب ہیں، بھائی کل سے شروع کروں گا۔ ہزاروں نوجوان قبروں میں دفن ہیں جو یہ کہتے تھے کہ کل سے نماز شروع کروں گا، کل سے نماز شروع کروں گا۔ آج ہمارے نوجوان بہانے تلاش کرتے ہیں کہ کپڑے خراب ہیں، کل سے شروع کروں گا، ابھی ذرا کام جا رہا ہوں، میاں یہ سانس جو ہے یہاں پر اٹک گئی تو نہ تمہارا کل آئے گا، ابھی وقت ہے، باز آ جاؤ، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ کیوں پھرا ہوا ہے اپنی بارگاہ سے؟ رب کی بارگاہ سے پھر کر تمہیں دنیا میں کوئی چیز حاصل ہو رہی ہے؟ او خدا کے بندے ذرا ہوش تو کر لے، رب کی بارگاہ بڑی کریم ہے، وہ تو ایک آنسو سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یار تیرا حق اتنا ہی نہیں ہے کہ تو اس کی بارگاہ میں آ جائے؟ اتنا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے پھرا ہوا ہے، تو رب کی بارگاہ سے تیرا دل ہی جو ہے اکتا گیا ہے، تو سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت اللہ اکبر، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھنے جاتا، تیری کیا اوقات ہے تو نماز نہ پڑھنے جائے؟ او یار وہ تمہیں بھلاتا ہی نہیں ہے، وہ تمہیں بھلاتا ہی نہیں ہے، وہ تمہیں بھلاتا ہی نہیں ہے، تو دوڑتا ہوا ہے اس کی بارگاہ میں، اس نے تجھے توفیق ہی چھین لی تجھ سے۔ تو اپنے اندر جانچ تو صحیح، کیا خطا کر دی، کون سی غلطی تو نے کر دی کہ مالک کو یہی پسند نہیں ہے کہ تو اس کی بارگاہ میں آ کے جھکے۔ سجدوں کی توفیق چھین جانا انسان کی بد نصیبی ہے یارو، جس سے سجدوں کی توفیق چھین گئی تو سمجھو وہ بندہ بڑا بد نصیب ہے۔ اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب تم جانتے ہو کس وقت ہوتا ہے؟ کہ جب بندہ تہجد کے وقت اٹھ کر مالک کو یاد کرتا ہے تو وہ مالک اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور مالک کہتا ہے کہ میرا بندہ دیکھو ساری دنیا سوئی ہوئی ہے لیکن میرا بندہ میری بارگاہ میں جھکا، تو مالک ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ تو نوجوانوں اپنی جوانی کو رب کی بارگاہ میں لے آؤ، پھر دیکھو تمہاری جوانی کو کیا چار چاند لگتے ہیں، تمہاری جوانیوں میں سرور آ جائے گا۔ رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، کب تک زندگی ایسے ہی گزارتے رہو گے؟ کبھی تم نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ تم نے اپنی زندگی جانوروں کی طرح گزار لی، رزق کی تلاش میں اتنا جو ہے وہ الجھ چکے ہو کہ تمہیں رب کی بارگاہ یاد ہی نہیں رہی۔ یار یہ کام تو چیونٹیاں بھی کرتی ہیں، اپنے بچوں کو پالتی ہیں، رزق کھلاتی ہیں، یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں۔ وہ چڑیا بھی اپنی چونچ میں دانہ لے کر 10 بچے بھی ہوں تو تھوڑا تھوڑا کر کے ان میں تقسیم کر دیتی ہے۔ یہ رزق والا کام تو چڑیاں بھی کر رہی ہیں، تو پھر تم میں اور جانوروں میں کوئی فرق تو نہ ہوا؟ تو رب کی بارگاہ میں آ جاؤ نا، تو پھر دیکھو اللہ کیا کرم کرتا ہے، تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں پر تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔